کبھی سوچا ہے انسان اس دنیا میں آیا کیسے؟ کیا ہم صرف مٹی اور پانی کا ایک کھیل ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ہی سچائی چھپی ہے؟ اگر میں کہوں کہ اس دھرتی کی پہلی کہانی وہ نہیں ہے جو تم نے سنی ہے، ایک کہانی جو ہزاروں سالوں سے چھپائی جا رہی ہے، ایک سچائی جو سائنس اور شریعت دونوں کو جھکجھور کر رکھ دیتی ہے، یہ اسٹوری صرف ایک اسٹوری نہیں، یہ ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کی وہ حقیقت جس سے آج بھی دنیا انجان ہے۔ کیسے ایک مٹھی مٹی سے پہلا انسان بنا، کیسے وہ جنت سے اتارا گیا، اور کیوں آج بھی انسان اسی لغزش کی قیمت چکا رہا ہے۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج میں کھولنے والا ہوں وہ راز جو تمہاری سوچ کو ہلا کر رکھ دے گی، کیونکہ یہ ہے دنیا کی سب سے پوشیدہ اور انوکھی سچائیاں۔ وہ وقت تھا جب نہ یہ دھرتی تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، اور نہ ہی کوئی انسان، بس اللہ تعالی کی عظیم حکومت تھی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور ایک اعلان کیا۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی فرشتے چونک گئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، کیا تو وہاں ایسے انسان کو بنائے گا جو خون خرابہ کرے گا اور فساد پھیلائے گا؟ جی ہاں، فرشتوں نے یہ کہا، اور ان کی دلیل قرآن مقدس میں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہ تعجب کی وجہ سے کہا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد مچائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر کیا ہوا؟ کیسے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، کیسے فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کر دیا۔ تیار رہو، کیونکہ اب اصلی کہانی اور بھی دلچسپ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اب انسان کو بنایا جائے، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کو کس چیز سے بنایا گیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے انسان کو مٹی کے سوکھے گارے سے کالی بدلتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اس مٹی کو الگ الگ جگہوں سے لایا گیا، کہیں سے لال، کہیں سے سفید، کہیں سے کالی، تو کہیں سے پیلی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بھی الگ الگ رنگ کے قدورت کے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس طرح پہلی بار انسان زندہ ہوا۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، اب آتا ہے سب سے بڑا موڑ۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا، آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، ہاں وہ تھا ابلیس، شیطان، جس نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہیں سے انسان اور شیطان کی سب سے بڑی دشمنی شروع ہوئی۔ یہیں سے شروع ہوا وہ کھیل جو آج تک جاری ہے۔ حضرت آدم اکیلے تھے، جنت میں ہر چیز تھی، لیکن کوئی اپنا نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے ایک جوڑی دار کو بنایا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب آدم اکیلے نہیں تھے، اب ان کے پاس ان کی بیوی تھی، اور انہیں جنت کی ہر وہ نعمت دی گئی، بس ایک چیز چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، او آدم، او حوا، جنت میں رہو، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت آنا۔ اب کھیل شروع ہوا۔ اب شیطان نے اپنی چال چلی، وہ جو آدم کی وجہ سے رسوا ہوا تھا، اب بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ شیطان نے حوا کے پاس آ کر کہا، کیا تم جانتی ہو یہ کون سا درخت ہے؟ اگر تم اس کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گی، کبھی نہیں مرو گی۔ آدم اور حوا دھوکے میں آ گئے، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر جو ہوا وہ کسی نے نہیں سوچا ہوگا۔ اللہ کا حکم آیا، اب تم جنت سے اتر جاؤ، اب زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جنت کی وہ نعمتیں، وہ سکون، وہ آرام، اب سب کچھ چھن چکا تھا۔ اب آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اب انہیں زمین پر بھیج دیا گیا، ایک ایسی جگہ جہاں درد تھا، مشکلیں تھی اور امتحان تھے۔ سب سے بڑا غم یہ تھا کہ اب دونوں الگ الگ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے ایک پہاڑ جبل سرندیپ جو شری لنکا میں واقع ہے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، اور حضرت حوا کو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جن کا نام جدہ ہے، وہاں پہ حضرت حوا کو اتارا گیا۔ اب سوچو، ایک ایسی جگہ میں جہاں کوئی اپنا نہ ہو، کوئی پہچان کا نہ ہو،
जहाँ आसमान से बारिश गिरती है लेकिन वो जन्नत की नरम फुहार जैसी नहीं होती, जहाँ हवा चलती है लेकिन उसमें जन्नत की खुशबू नहीं होती। अब इंसान को असल जिंदगी का इम्तिहान देना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सालों तक रोते हुए तौबा की। वो अल्लाह से माफी मांगते रहे। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सूरे आराफ की आयत पाक है, आप देख सकते हैं। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, क्योंकि इंसान से गलती होती है लेकिन जो सच्चे दिल से लौट आता है अल्लाह उसे माफ कर देता है। फिर एक दिन हजरत आदम और हजरत हव्वा अरफात के मैदान में मिले। सालों की जुदाई खत्म हुई और अब इंसानियत की असली शुरुआत हुई। अब इंसान को बताया गया, ये दुनिया सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये एक इम्तिहान है। यहाँ हर इंसान का एक मकसद है, अच्छाई और बुराई की इस जंग में खुद को साबित करना है, और जो इसमें कामयाब होगा वही फिर से जन्नत में लौटेगा। इंसान को जमीन पर भेज दिया गया। अब उसके सामने दो रास्ते थे, एक जो उसे जन्नत की तरफ वापस ले जाता है और दूसरा जो उसे तबाही की तरफ धकेलता है। और ये दुनिया, यही इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि शैतान ने बदला लेने की कसम खा ली थी। शैतान ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मुझे कयामत तक की मोहलत दे, मैं इंसानों को हर तरफ से बहकाऊंगा। अब इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन था शैतान और उसकी चालें। शैतान इंसान को बहकाने के लिए हर रास्ता अपनाता है, कभी धन दौलत का लालच, कभी गलत रिश्तों की दलदल, कभी गुस्से और नफरत की आग। लेकिन अल्लाह ने इंसान को अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने हिदायत दी, नबी भेजे, किताबें उतारी और रास्ता दिखाया। अब इंसान को खुद तय करना था, वो जन्नत की तरफ जाएगा या शैतान के बहकावे में आएगा, क्योंकि ये दुनिया एक इम्तिहान है। इंसान इस दुनिया में आया, इम्तिहान शुरू हुआ, शैतान ने अपनी चालें चली, अल्लाह ने इंसान को अक्ल और हिदायत दी। अब सवाल ये है, क्या इंसान अपने मकसद को समझ पाया? हर इंसान को एक दिन मरना है, कोई इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली कहानी शुरू होती है। एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, जब इंसान अपने किए हुए का हिसाब देगा, जब कोई दौलत, कोई रिश्ता, कोई ताकत काम नहीं आएगी, और फिर इंसान के दो अंजाम होंगे, या तो जन्नत या जहन्नम। ये दुनिया सिर्फ खेलने कूदने की जगह नहीं थी, यह एक इम्तिहान था। जो इस इम्तिहान में पास हुआ उसके लिए हमेशा की जन्नत, और जो फेल हुआ उसके लिए हमेशा की जहन्नम। लेकिन अब भी वक्त है, हम अपने रास्ते को बदल सकते हैं, अच्छाई को अपना सकते हैं और फिर से उस जन्नत में लौट सकते हैं जहाँ से इंसान को निकाला गया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो भी ऐसे ही मैं बनाता चलूं।